ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انڈسٹری کام کرتی آئی. ابھی تک پروگرام میں آپ نے بہت کچھ جان لیا, بہت کچھ سیکھ لیا, اور یقینی طور پہ یہ جو ساری باتیں ہیں میرے ہوش اڑ چکے ہیں اس ساری گفتگو کے بعد. لیکن اگر میں سر یہ آپ سے بات کروں, ابھی بہت زیادہ باتیں ہوئیں کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, ایسوسیشنز آپس میں ٹکراتی ہوئی دکھائی دیں. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں, آپ اتنے عرصے سے اس کام میں ہیں, آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسوسیشنز آئی؟ دیکھیں اس کو کسی ایسوسیشن آپ سے رابطہ کیا؟ اوبویسلی اس چیز کو میں تھوڑا سا اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ نمبر ون ایسوسیشن کوئی نہیں آئی. نمبر ٹو اگین کتنی ایسوسیشن ہیں کراچی میں اس وقت؟ خیر مجھے بھی جو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا کچھ سوشل میڈیا کے تھرو کہ ایکٹیولی تو بڑے 3 نام ہی ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. مطلب اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسوسیشنز ہیں؟ کیوں آپ لوگ کوئی چھوٹے خیال لیول پہ نہیں تو آپ آیا کہہ کہ سکتے آپ ہیں کوئی بٹ ایسی مینلی تو یہ ایک 3 ہی ہیں. ایسوسیشن بنا لی جائے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے ایک یونانیمس ڈیسیجن لیا جائے؟ دیکھیں میں اس میں منیر بھائی کچھ اس چیز کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ لیٹ سے اگر ہمیں خیال نہیں آیا, لیٹ سے فارمر ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے, کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو رہے, تو جس چیز پہ میں اسٹریس کر رہا ہوں, جو میں بیسکلی یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس چیز کو پھر گورنمنٹ لیول پہ ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. یعنی یہ کوئی نہ کوئی تو ہو جو انڈیویجول ہو, جو چلانے والا ہو, جس کی بات مانی جائے. اور دیکھیں جہاں پہ بھی آ جاتی ہے, کوئی ٹریڈ نہیں بنی, سالوں سے کاروبار ہو رہا ہے, کوئی باڈی نہیں بنی, کوئی ایسی ایسوسیشن آپ لوگوں نے نہیں بنائی, تو یہ تو بہت بڑا فلا رہا نا اس پوری انڈسٹری کا. دیکھیں اس میں اگین وہی کہ اگر جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاید اس کا ایک ڈرا بیک جو میری نظر میں ایک المیہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ وابستہ ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ شاید مینٹل لیول پہ فی الحال اتنے آپ کہہ سکتے ہو کہ براڈ مائنڈیڈ یا اس طرح کا اوپننس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو لمیٹیشن تو ملیں گی نا. یعنی ایک فارمر اگر لیٹ سے آپ اب اگر ریسنٹ کی ایگزامپل میں لے لوں کہ مطلب ڈفرینٹ ایسوسیشن میں کانفلکٹ ہے, 2 میں مین کانفلکٹ ہے, ایک کہتا ہے ریٹ بڑھے, ایک کہتا ہے ریٹ نہیں بڑھے. اگر آپ فارمر کی سنو تو یس مطلب کوئی تو بیٹھے ایسا نیوٹرل بندہ جس کو واقعی ایچ اینڈ ایوری تھنگ گورنمنٹ لیول پہ جس کو پوری کیلکولیشن پتہ ہو. یعنی اگر کسی کو یہی نہیں پتا, سوری ٹو سے, کہ 103 روپے اور 140 روپے جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ 103 کیا اور 140 کیا ہے, تو پہلے تو یہ چیز کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا فارمر کتنے پہ دے رہا ہے, ریٹیلر کی کیا پرائس ہے, پوری کیلکولیشن جس کے سامنے رکھی جائے اور جو واقعی سمجھتا ہو کاسٹنگ کو. یہ جب تک اب اگر آپ یہ آرگنائزیشن یا کسی ایک یونین یا کسی ایک جو بھی ہماری بنی ہوئی ہیں یہاں پہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, اگر آپ چاہیں گے کہ ان سے کوئی جواب آئے یا ان پہ ہو, تو وہ تو بندہ یہی دیکھتا رہے گا کہ یہ ایکا ہوگا, سب ایک ملیں گے تو کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اوبیسلی ہر ایک کے ابھی یہ بتا دینا کہ اس بار پرائسز بڑھنی تھی, نہیں بڑھی, اس کے پیچھے کیا کوئی سچ میں فارمر کی بھلائی تھی یا پرائسز بڑھنے یا نہ بڑھنے میں ایسوسیشن کی اپنی پالیٹکس شامل تھی؟ دیکھیں میں نے جیسے سٹارٹ میں بولا کہ میں فرسٹ ٹاپ آف آل اینڈ کنزیومر ہوں, دین میں فارمر ہوں, دین میں ریٹیلر بھی ہوں. میں بینگ اے اینڈ کنزیومر بات کروں تو واقعی بہت پریشر ہے, بہت مار ہے. ایک روپیہ بھی اگر بڑھ رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے سنا آج پھر پیٹرول ابھی بڑھنے جا رہا ہے, تو وہ ایک اور مطلب ہر طرح کے سرپرائزز جو ہیں وہ عوام کے لیے اینڈ کنزیومر کے لیے. مگر اگر ہم خالی یہ بولیں کہ دودھ پہ کیپ لگا کے چھوڑ دیں ریٹ پہ کہ اس کا ریٹ آگے پیچھے کہیں نہیں ہوگا, تو اوبیسلی یہ بینگ اے فارمر میں سر مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پہ کیپ کے علاوہ فلورنگ بھی کوئی نہیں ہے. اگر پاکستان میں کسی چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں تو کم ہوتی ہیں. میں نے یہ بار یہ سوال پوچھا, لیکن ابھی تک اس بات کا مجھے جواب نہیں ملا کہ کیا وجوہات ہے کہ جب آف سیزن ہوتا ہے, جب دودھ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائسز کم نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ جب ایسا موقع بھی تو آتا ہوگا کہ جب آپ کے پاس جو پیچھے جو گائے کا چارہ ہے اس کی پرائسز میں کمی آتی ہوگی, فلکچویشن تو ہوتی ہوگی, اس کا امپیکٹ نہیں آتا. پرائسز پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی ہیں, اس کا امپیکٹ عام صارف تک نہیں پہنچتا. تو یہ وجہ تو موجود ہے نا. دیکھیں میں اپنا لاسٹ 1 ایئر کا اگر میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں تو پچھلے 1 سال کے اندر جو میں نے ایکسپیرینس کیا, یعنی ہمارے جو کاسٹنگ جو پوری ہوتی ہے اس میں جو مین پارٹ ہوتا ہے, اس میں مین پارٹ ہوتا ہے راشن کا نمبر 1, دین رینٹ, اگر آپ کے پاس جو باڑا ہے فارم ہے وہ رینٹ پہ ہے تو وہ, دین لیبر کی کاسٹ, اینڈ دین ٹاپ آف آل جو ریٹ آف ڈیپریسیشن ہے, اینیمل جو انویسٹمنٹ ہے وہ مطلب اگر آپ نے 8 سے 9 مہینے کے اندر آپ نے اینیمل کو ریپلیس کرنا ہے, نیا اینیمل لانا ہے, ان اینی کیس ریپلیس کرنا ہے, یا تو اپنا ہی ریسائیکل ہو جائے یا آپ نے اس کو سیل کر کے آپ نے باہر سے نیا بائی کرنا ہے.
اب دیکھیں ریسائیکل کا بھی آپ نے ورڈ یوز کیا, میں اس پہ ضرور بعد میں بات کروں گا. جی دیکھیں اب آپ نے جیسے خود بولا کہ ہم بھی خود اگر کہتے ہیں, یہ ایون جو ہماری بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, وہ اس چیز کو باہر کہہ چکی ہیں کہ آپ اس کی بھی پرائس کو اوپن رکھو. اس کا مین پرپز ہی کیا ہے؟ ویسے تو میں اس کو بیڈ لک ہی کہوں گا کہ پورے ایک سال میں نے کوئی چیز کم ہوتی نہیں دیکھی. اگر آپ رینٹ کی بھی بات کرو تو اس نے ہر سال 10% بڑھنا ہی بڑھنا ہے. لیبر کا بھی ہر سال تقاضا ہے کہ تنخواہ بڑے ہی بڑھے, بھلے جتنی بھی بڑھے. اور راشن میں نے پورے لاسٹ 1 ایئر کا میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. ہاں کوئی 10 دن کے لیے اگر نیچے آئی بھی ہے تو بڑی ریئر ہے, بڑی ریئر ہے. صحیح, وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ایگزامپل بنا سکو. موسٹلی کیا ہے کہ آپ جب جاتے ہو کوئی بھی چیز بائی کرنے, ہر 10 دن بعد اس کا نیا ریٹ ہے, اور وہ ریٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اوپر ہی ہے, نیچے نہیں ہے. صحیح. اب دیکھیں فارمر کی تو مین جو مار ہے, جو کہ اس کی جو کاسٹنگ ہے اس کا 50 to 60% کور ہی راشن کر رہا ہے, خوراک کر رہی ہے. اگر اسی پہ کیپ نہیں ہے یا اسی پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر تو آبویسلی کچھ بھی نہیں ہے نا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو پروفیٹیبل جب بنانا ہے تو اس کو ہر ڈائنامک سے, ہر سائڈ سے آپ نے دیکھنا ہے. اور یہ بھی اس کی سائڈ کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ بولو کہ یار اس میں یہ اگر تو راشن کی یہ پرائس ہے, جیسے جسٹ لائک فیول, آپ ہر 15 دن بعد 30 دن بعد آپ اس کو ریویو کرتے ہیں پرائسز کو, اور اگر اس میں امپروومنٹ ہونی ہے تو بڑھتی ہیں, نیچے آنی ہے تو نیچے آتی ہیں. تو سملرلی اس کو بھی آپ کرو, کوئی باڈی ایسی ہو جو کہ کاسٹنگ کو ہر 15 دن بعد 30 دن بعد دیکھ رہی ہو. آپ نے باڈی کی بات کی, آپ کے ایسوسیشنز ہیں, کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کے جو ملک انڈسٹری ہے, جو ڈیری انڈسٹری ہے, انفارچونیٹلی اس میں بھی آڑتی والا کوئی نظام موجود ہے؟ انفارچونیٹلی اس بار بھی کچھ ایسوسیشنز تھی جن کو سوٹ کرتا تھا پرائسز بڑھے, یا کچھ ایسوسیشنز تھی جن کو پرائس کا بڑھنا سوٹ نہیں کرتا تھا؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو نظام ہے نا, اس میں جو سب سے خطرناک پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپر ہے, جو امیر ہے, جو بڑا فارمر ہے, وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے, اور جو نیچے ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پھر لمیٹڈ نمبرز رہ جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف ڈے. جو نیچے کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے. اب جو اوپر والے نمبرز ہوں گے پھر ڈیفینیٹلی جب ایک مونوپلی والی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے ہر بندہ سچویشن کو رن کرتا ہے. ویسے تو ایسوسیشن کے معاملات میں ٹو بی ویری آنیسٹ نہ میں اتنا ڈیٹیل میں جاتا ہوں, نہ میں کیوں, آپ کو فائدہ نہیں لگتا ایسوسیشن؟ نہیں, آبویسلی فائدہ تو ہے, بٹ اگین کہ فی الحال آپ کو لگتا ہے محض اپنی ذاتی پالیٹکس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ آبویسلی فی الحال ایک ٹگ آف وار ہے نا. فی الحال تو ایک ایسا ہے نا کہ ہر ایک اپنی اپنی سچویشن کو لے کے چل رہا ہے. اب اس میں یونینیمس ایک بات ہونی چاہیے, وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ چیز واقعی فارمر کے انٹرسٹ میں ہے اور یہ چیز فارمر کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب اگر آپ بات کریں کہ بڑے جو جہاں پہ اوبیسلی جو پلیئر ہیں, جس میں ایک ریٹیلر بھی بہت بڑا پلیئر ہے, اوبیسلی جو دن کا 150 200 250 من اگر سیل کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا پلیئر ہے, وہ بہت بڑا وہ پارٹ پلے کر رہا ہے ساری گیم کے اندر. تو اوبیسلی اس کی بھی ول اینڈ وش شامل کی جائے گی جب ریٹ اوپر جائے گا. صحیح ہے. تو ایک ہٹ ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے جس کو آپ بیڈ لک ہی کہہ سکتے ہو, وہ صرف ریٹیلر نے کھانی ہے, جو کہ گورنمنٹ جو بھی اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں جب وہ ریڈ کرتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں وہ موسٹلی فارم پہ تو نہیں جاتے, وہ آبویسلی وہ ریٹیل شاپ پہ ہی جاتے ہیں. جب آپ نے ریٹیلر کی بات کی, میں ریٹیلر کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کون سا میکینزم ہے کہ ریٹیلرز چاہیں تو دودھ 80 کا بیچ سکتے ہیں, چاہے تو دودھ 120 کا, یا چاہیں تو 140 کا بھی ان کو بارے میں نہیں آتا. اس پہ بات کروں گا کیونکہ اس کے پیچھے بڑی ڈفرینٹ سائنس موجود ہے, وہ بات کریں گے اس میں ایک بریک کے بعد.